سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنوں نے کشمیری عوام پر منظم انداز میں مظالم ڈھانے اور ان کا استحصال کرنے پر بھارت کی مذمت کرتے ہوئے اسے جدید دور کی غلامی قرار دیا ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین براہیم طٰہٰ سمیت عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار کا نوٹس لیں۔ جموں خطے میں پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس کی 2 اضافی بٹالین تعینات کر دی گئی ہیں جو پہلے بھارتی ریاست اڈیشہ میں نکسل مخالف آپریشنوں میں مصروف تھی۔ بھارت میں مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم پر 17 بااثر ریٹائرڈ سرکاری افسران، سفارتکاروں اور عوامی رہنماؤں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں ضلع بانڈی پورہ کے علاقے کنبٹی کے رہائشیوں نے مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سوپور بانڈی پورہ روڈ کو بلاک کر دیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنوں نے کشمیری عوام پر منظم انداز میں مظالم ڈھانے اور ان کا استحصال کرنے پر بھارت کی مذمت کرتے ہوئے اسے جدید دور کی غلامی قرار دیا ہے۔ غلامی کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پہ انسانی حقوق کے کارکنوں اور نگراں اداروں نے حق خودارادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کی بھارتی کوششوں کے تحت جبری گمشدگیوں، تشدد اور نظر بندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے بڑے پیمانے پر ڈھائے جانے والے مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز نے کشمیری خواتین کے خلاف جنسی تشدد کو ادارہ جاتی شکل دے دی ہے جو جدید دور کی غلامی کا گھناؤنا چہرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کے تناسب میں تبدیلیاں، جائیدادوں پر قبضے اور اختلاف رائے کو خاموش کرنے جیسے بھارتی اقدامات کا مقصد کشمیریوں کی شناخت اور ثقافت کو مٹانا ہے۔ تاہم کشمیری عوام بھارتی غلامی سے مکمل آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ عالمی ادارے کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کرے جن میں کشمیری عوام کی امنگوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو دبانے کی بھارت کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ انہوں نے کشمیریوں کو غلام بنانے کی کسی بھی کوشش کے خلاف مزاحمت کرنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے کہا ہے کہ بھارت جموں کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو دوام بخشنے کے لیے ہر قسم کے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی نے غلامی کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پہ اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں کہا کہ غلامی کا لفظ سنتے ہی ذہن میں کسی پرانے دور کا تصور ابھر آتا ہے جب انسانوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، قید کر کے رکھا جاتا تھا اور ان سے جبری مشقت کروائی جاتی تھی۔ لیکن آج 21ویں صدی میں بھی ہماری دنیا میں غلامی اپنی تمام تر بدنمائی کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک اور انسانی حقوق کا چیمپئن کہلانے والے بھارت نے 26 اکتوبر 1947 کو رات کی تاریکی میں سری نگر ایئرپورٹ پر اپنی فوجیں اتار کر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کو طاقت کے بل پر اپنا غلام بنا لیا۔ بھارت نے اس جبری غلامی اور غیر قانونی قبضے کو دوام بخشنے کے لیے آج تک لاکھوں کشمیریوں کو شہید، ہزاروں کو پابند سلاسل اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ سینکڑوں بچوں کو پیلٹ مار کر زندگی بھر کے لیے معذور بنا دیا۔ کروڑوں ڈالرز کی جائیدادیں ضبط کر لی اور بے بنیاد الزامات پر سینکڑوں ملازمین کو جبری طور پر برطرف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ظلم و بربریت کا نہ تھمنے والا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ حریت رہنما نے کہا کہ بھارتی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کشمیری عوام 1947 سے جدوجہد میں مصروف ہیں اور ان کا یہ عزم ہے کہ سرزمین کشمیر سے ایک ایک بھارتی سپاہی کے نکلنے تک حق پر مبنی جدوجہد کو ہر صورت میں جاری رکھا جائے گا۔ غلام محمد صفی نے اقوام عالم، انسانی دنیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ آگے آئیں اور کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت دلانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین براہیم طٰہٰ سمیت عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار کا نوٹس لیں۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے قائم مقام چیئرمین محمود احمد ساگر نے دونوں اداروں کے نام لکھے گئے خط میں کشمیری سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ناروا سلوک کو اجاگر کیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے پہلے اور بعد میں ہزاروں کشمیریوں کو کالے قوانین کے تحت نظر بند کیا گیا۔ خط میں نظر بند افراد کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کی نشاندہی کی گئی، جس میں تشدد، قید تنہائی، طبی سہولیات سے محرومی اور جنسی طور پر ہراساں کرنا شامل ہے۔
شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور خرم پرویز سمیت اہم شخصیات کی صحت طویل عرصے تک نظر بندی کی وجہ سے کافی حد تک بگڑ چکی ہیں۔ تہاڑ جیل میں قیدیوں کو فون اور آن لائن ملاقات سے انکار جیسی حالیہ پابندیوں سے صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔